السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 5 کے حوالے سے ہے کہ جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور اس آیت کا تعلق گزشتہ پارے کی آخری آیات کے ساتھ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کو بیان کیا تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب کہ وہ کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لے آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی قدر کرتے ہیں۔ پارے کے آغاز میں حلال نکاح کا تذکرہ اور اختتام پر اس بات کا تذکرہ کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کس لیے عذاب دیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ ہم نے حلال کاموں کو اپنانا ہے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا ہے، اور جن کو حرام کیا ہے ان کاموں سے بچتے رہنا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور حلال کے ملنے پر اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تاکہ ان حرام کاموں سے ہم بچتے رہیں اور حلال کو اپناتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے والوں کو کن انعامات سے نوازتے ہیں اس کا بھی اس بارے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے کام حرام ہیں۔ تو پہلا حرام کام یہ ہے کہ حرام کاروبار کرنا، حرام تجارت کرنا، کمائی کے لیے حرام ذرائع اور اسباب کا اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تمہاری رضامندی کے ساتھ حلال طریقے سے تجارت اور کاروبار کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے تمہیں مال مل رہا ہے، پیسہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر حرام کاروبار اور تجارت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اگر اس پہ کوئی ناراض ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا کیوں ہے، فلاں کے پاس کم کیوں ہے، فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیما، کہ اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو اس میں سے حصہ ہے ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ سے مانگو، اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ کے دیے پر اعتراض نہ کریں کہ فلاں کو کم فلاں کو زیادہ کیوں ملا۔ اور اسی طرح تیسرا کام جو حرام ہے وہ عورت کو سربراہ بنانا، عورت کو حاکم بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورت پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، کہ ایسی قوم فلاح نہیں پائے گی، کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو عورت کی حکمرانی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو حرام کام ہے وہ تکبر کرنا ہے۔ تکبر
انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، تو اس لیے تکبر انسان کے شایان شان نہیں ہے، بندہ مومن تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح پانچواں جو حرام کام ہے وہ ریاکاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس لیے اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے اگر کوئی بندہ بچانا چاہتا ہے تو ریاکاری سے اور سمعت سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچانا پڑے گا، نہیں تو عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح چھٹا کام جسے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ حرام ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں شرک کے حوالے سے فرمایا کہ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہ بہت سخت وعید والی آیت بھی ہے اور اس امید والی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، یعنی بغیر توبہ کیے اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو بہت بڑی وعید ہے اس میں شرک کرنے والوں کے لیے، اور بہت بڑی امید ہے اس میں شرک سے بچنے والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں باقی گناہوں پہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اس امید پہ انسان یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، بلکہ وہ کام کرے جس سے اس امید کو حاصل کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے۔ البتہ شرک کرنے والا بھی اگر مرنے سے پہلے اپنے شرک کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بغیر توبہ کیے اگر کوئی مر گیا اور اس نے شرک کیا ہوا تو پھر ایسے شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں سے ساتواں کام حسد کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو مال سے نوازا ہے، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے، کسی کو کوئی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور یہ اس پہ حسد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو انسان کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اپنے لیے اگر انسان کو ہی چیز چاہیے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ چاہنا کہ فلاں سے یہ نعمت چھن جائے یا فلاں کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، اس پہ تنگ ہونا، اس پہ پریشان ہونا اور اس پہ کڑتے رہنا، دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ حسد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح حرام کردہ کاموں میں سے آٹھواں کام کفر کرنا۔ کفر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کفر کرنے والے کی کوئی عبادت، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ کے جہنم میں رہنے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، ہم عنقریب انہیں آگ میں داخل کریں گے، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح نویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہے وہ رشتہ اور تعلق جس کی بنیاد غیر شرعی ہو اور جس میں حدود کو پامال کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو کسی تعلق رشتے کی بنیاد پہ امانت میں خیانت کرنا، کسی اور کے حوالے کرنا، ذمہ داری کسی اور کو دے دینا جو اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہیں۔ اسی طرح 10ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ناراض ہونا، راضی نہ ہونا، اس کو دل و جان سے قبول نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ لوگ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے ہر اختلاف میں حاکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہے، اگر قبول نہیں کیا جاتا تو یہ حرام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح 11واں کام جو حرام ہے وہ بدشگونی لینا، برا فال لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جو نبیوں کو نہیں مانتے، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، نبی کو نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق منحوس نہیں ہے، تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے۔ ہاں منحوس ہے تو ہمارا برا عمل ہے، ہمارا برا کردار ہے، ہمارا برا اخلاق منحوس ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح حرام کردہ کاموں میں سے اجماع امت کی مخالفت کرنا اور اس سے منہ موڑنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے راستے اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو پھر ہم اسے پھیر دیتے ہیں، پھر وہ جہاں مرضی ٹکریں کھاتا رہے، ٹھوکریں کھاتا رہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح 13ویں چیز جو اس پارے کی روشنی میں حرام ہے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، بوڑھے جوان کو ویسے پیدا کیا جیسے اللہ کو پسند تھا، اور اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے تاکید کے ساتھ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو بدلنا، مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنا، عورتوں کا مردوں جیسے بننے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ باقی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والے ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، میں انہیں حکم دوں گا، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، کہ جو شیطان کو دوست بناتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ بھی حرام ہے۔ اور 14واں کام جو حرام ہے، بیویوں میں عدل و انصاف نہ کرنا، بیویوں میں عدل و انصاف کے ترازو کو پامال کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ تم کوشش کرنے کے باوجود کما حق و انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی تو نہ ہو کہ بالکل ایک کے ہوج کے رہ جاؤ اور دوسرے کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ایک کی طرف مائل نہ ہو، ہاں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں تم مکلف نہیں ہو، لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے اس میں تم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے اور انصاف کے ترازو کو نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی ایک سے زیادہ جس کی بیویاں ہیں اور وہ ایک کی طرف مائل رہتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح 15ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، رب کی نافرمانی والی محفلوں اور مجلسوں میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو کہ جو اللہ رب العالمین کے، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی محفل اور مجلس میں شریک نہ ہونا۔
اب جو لوگ حلال کو حلال جانتے ہیں اور حرام سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کن انعامات سے نوازتے ہیں؟ ان میں سے پہلا انعام جو اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے ان سے تم بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو، چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور درگزر کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں عزت اور شرف نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ان حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، کہ ہم تمہیں عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ انسان نیکی تو ایک کرتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ڈبل کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اگر نیکی لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ نیکی صرف ڈبل نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے بھی نواز دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں بھی فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے ان لوگوں کو جو حرام سے بچنے والے ہیں، جو حرام سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرتے رہے، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ان کے لیے گھنے سائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں داخل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔